ایسے ہو جاتے کہ کیوں میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا. دیکھو میں تو قرآن کی کلاسز میں بھی جاتی ہوں, دیکھو میں تو یہ بھی کرتی ہوں, پھر بھی میرے مسائل حل نہیں ہو رہے. تو انہوں نے تو کتنی محنت کی, پھر بھی نہیں ہوئے حل. حضرت شعیب علیہ السلام نے کیوں نہیں کہا کہ اللہ میں آپ کا نبی ہوں, میں اتنا کام کرتا ہوں, آپ نے میرے بیٹے کو مجھ سے الگ کر دیا. حضرت یوسف علیہ السلام نے کیوں نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کے اتنے کام کرتا ہوں, آپ نے مجھے بات سے دور کر دیا, پھر بھی آپ نے مجھے جیل میں بند کروا دیا. یہ کوئی آسان بات تھی کہ اتنا بات سے بھی دور ہیں پھر بھی اللہ کے ہیں, پھر بھی جیل میں بند کروا دیا. اب سوچو تو صحیح, اور جیل میں بھی وہ اللہ کا کام کریں. جب بھی اللہ نے ان کو محسنین کہا, اتنا وہ اللہ کا بڑھ چڑھ کر انہوں نے کام کیا کہ وہ تنگی میں بھی اللہ کو نہیں بھولے. جیل میں تنگی تھی, اس میں بھی انہوں نے اللہ کا کام کیا. میں آپ خوشحالی میں اللہ کو بھول جاتے ہیں. ٹائم نہیں ہوتا ہمارے پاس. شادیوں کے دنوں میں, گھر بننے کے دنوں میں, بچے ہونے کے دنوں میں ہماری نمازیں پوری ہو جاتی ہیں. ان کا ضرب دیکھیں اور ہمارا ضرب دیکھیں. یہ ماڈل ہے اس بات کا کہ میں اور آپ بھی کہیں شک میں تو نہیں ہے اللہ کے وعدوں سے. یہ ہمارے ایمان کی کمی ہے. تو آپ دیکھیں یہ پوری سورہ انفال آپ کی کریکٹر کو بلند کرتی ہے کہ کس طرح مومن کو اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دونوں کو اللہ پر توکل کرنا سکھائے. اور جو وہ توکل کرتا ہے اللہ پر, بے شک اللہ تعالیٰ تو نہایت غالب اور خوب حکمت والے. دیکھیں جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کو کبھی نہیں چھوڑتے. ٹھیک ہے نا. جب وہ سچا ہوگا اور اللہ پر توکل کرے گا تو اللہ اس کو کبھی نہیں چھوڑیں گے. سبب اس کے جو آگے بھیجا تمہارے ہاتھوں نے, اس لیے کہ بے شک نہیں سوری ایک آیت ہے بھی. اور کاش آپ دیکھیں جب جان کس کرتے ہیں ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا. یہ اتنی ڈرنے والی آیت ہے یہ والی کہ اللہ کہتے ہیں وہ فرشتے مارتے تھے ان کے چہروں پر اور ان کے پیٹھوں پر. آپ سوچو اس طرح سے جان نکالی جائے گی جو کفر کرے گا. تو یہاں اللہ نہیں کہہ رہے کہ مسلمانوں کی بہت اچھے سے ہوگا. اللہ کہہ رہے جو بھی کفر کرے گا, اللہ نہ کرے میں اور آپ اس میں کہیں شامل نہ ہو جائے. تو اس سے پہلے ہم اپنے آپ کو سدھار لیں. دیکھیں یہیں سے انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ جنتی ہے یا دوزخی ہے. اب دیکھو اللہ کہہ رہے ہیں فرشتے مارتے ہوئے, کتنی بے عزتی ہے یہ. کوئی دیکھ لے تو اللہ نہ کرے ہمارے ساتھ ایسا ہو جب ہم اتنی عزت سے بیٹھے ہوئے ہیں, قرآن ہاتھ میں پکڑ کے ہر وقت جاتے ہیں آتے ہیں, لوگ ہم کو بہت نیک سمجھتے ہیں. میں تو سب سے پہلے اپنا ہی کہوں گی. اور کہیں ہمارے اندر ہی اتنی غلطیاں ہوں, اتنی غلطیاں ہوں کہ ہم ہی کہیں ڈیفالٹر میں سے نہ ہو جائے, اللہ نہ کرے. تو اللہ تعالیٰ اس پورے دن سے بتائے گا. اور دیکھیں اللہ تعالیٰ سورہ نحل میں 28 میں نیک لوگوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں, الذین یتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام. ان کو کیا کہتے ہیں جب ان کی موت رول قبض کرنے آتے تو کہتے ہیں سلام ہو آپ پر, ادخلوا الجنہ, داخل ہو جاؤ جنت میں. کتنی پیاری یہ موت ہے کہ فرشتے لینے آئے اور اسی وقت کتنا پیارا ان کا ویلکم کیا. اللہ میرے اور آپ کی نصیبوں میں یہ کر دیں. کب کریں گے؟ جب ہم ایسے لوگ ہوں گے. ٹھیک ہے نا. جب ہم اتنے اللہ کے فرما بردار ہوں گے, اللہ کے لیے ہم نے زندگی میں کچھ کیا ہوگا, تو پھر ہمارے اوپر بھی انشاءاللہ ایسی موت آئے گی. اب دیکھو پھر اللہ یہ کیوں بتا رہے کہ ان کے چہروں پر فرشتے مارے تھے, ان کی پیٹھوں پر. چہروں کا خاص, چہرے پر مارنا کیا ہوتا ہے؟ برا لگتا ہے, بہت برا لگتا ہے, بہت بے عزتی کی بات ہوتی ہے. اور مار کے لے جانا کسی کو اچھا لگتا ہے؟ کوئی ماں بھی اپنی اولاد کو سب کے سامنے ایسے نہیں کرتی. یہ دیکھو اللہ بتا رہے ہیں کیونکہ ہم کو اپنی عزت کی بہت پرواہ ہے نا, اس لیے اللہ کہہ رہے ہیں کہ کہیں یہ حال نہ ہو تمہارا. اور ہوا تو ہوا, لیکن جس دن امان نامہ ملے گا اس دن پھر کیا حالت ہوگی آپ سوچو. یہ تو ابھی اللہ جاننے کی بات کر رہے ہیں. اس کے بعد اللہ کہتے ہیں یہ اس سبب سے جو آگے بھیجا تمہوں نے. اس میں بھی کیا, بما کنتم تعملون, وہ پیار سے جو لے جا رہے ہیں اس میں بھی کیا ہے, اس سبب سے جو تم نے عمل کیے. اس میں بھی کیا ہے, اس سبب سے. یہ مار بھی تم کو کیوں پڑی, جو تم نے عمل کیے. دونوں چیزوں میں ہمارا عمل کام کرتا ہے. تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا اس لیے کہ بے شک اللہ ہرگز نہیں ظلم کرنے والے ہیں اپنے بندوں پر. کدا بھی جیسے عادت تھی آل فرعون کی اور لوگوں کی جو ان سے پہلے تھے, کفر کیا انہوں نے اللہ کی آیتوں کا, بس پکڑ لیا ان کو اللہ نے سبب ان کے گناہوں کے. بے شک اللہ تعالیٰ قوی ہے بہت اور سخت سزا دینے والے ہیں. یہ سبب یہ کہ اللہ نہیں ہے بدلنے والے کسی نعمت کو جو انعام کی ہو اس نے کسی قوم پر, یہاں تک کہ وہ خود بدل دیں جو ان کے دلوں میں ہے. یہ آیت سورہ رات کی 11 میں بھی آتی ہے کہ جب تک اللہ کسی قوم کی نعمتوں کو نہیں بدلتے جب تک وہ خود اپنی نعمتوں کو نہ بدل لیں. ٹھیک ہے, یعنی اللہ کسی کی نعمتیں ایسے ہی نہیں چھین لیتے. اب میرے اور آپ کے ساتھ کیا ہے, یہ ملک ہم نے کس نام پر لیا تھا, لا الہ الا اللہ کے نام پر لیا تھا, اللہ کے نام پر لیا تھا نا.
کتنی محنت کی تھی. آپ دیکھو ہسٹری میں ایسی انڈیپینڈنس کسی کو نہیں ملی جو اللہ نے مجھے اور آپ کو دی. صرف 2-3 لوگ تھے جنہوں نے اسٹارٹ کی اس ریولیوشن کو, اور آپ دیکھو اللہ نے اس کو کس پایہ تکمیل تک پہنچایا کہ ہم کو اتنا بڑا ملک مل گیا. لیا لا الہ کے نام پر تک سب یہاں آنا چاہتے تھے. آپ دیکھو کتنی اپوزٹ ہو گئی نعمت ہماری کہ آج سب یہاں سے جانا چاہتے ہیں. آپ دیکھو یہ اللہ نے بدل دی. کیوں؟ ہمارے کرتوتوں کی بنا پر. اپنے ملک میں رہ کر میں اور آپ سیف نہیں ہیں. اپنے ملک میں رہ کر ہم کو کہیں نکلنے سے ڈر لگتا ہے, ہم باہر جاتے ہیں تو پھر بھی 1-2 بجے تک گھوم رہے ہوتے ہیں. اپنے ملک میں ہم نہیں کر سکتے یہ چیز. اللہ نے نعمت بدل دی. اب دیکھو ہم کو کتنے پرابلمز ہیں ملک میں, خوف ہے ہر وقت, غم ہے ہم کو. کس چیز کی بنیاد پر؟ اللہ کہہ رہے میں خود نہیں بدلتا جب تک تم نہ بدلو اس کو. ہم نے غلط کیا, ہم نے یہاں پر شریعت کا نفاذ ہی نہیں کیا. تو آج اللہ نے بھی کیا کیا ہمارے ساتھ؟ اس نعمت کو ہی ہم سے چھین لیا. سکون کے لیے لیتا ہے نا بندہ ملک جس میں آپ کو سکون ملے. آپ کو یہاں پر سکون ہے؟ آپ کسی کو بھی دیکھتے ہو سکون ہے؟ ہم فون نہیں اٹھاتے تو ہمارے آدمی پریشان, آدمی فون نہیں اٹھاتے تو ہم پریشان, بچے فون نہیں اٹھاتے تو ماں باپ پریشان, کہیں جانے سے ڈرتے ہیں, کچھ پہننے سے ڈرتے ہیں. گولڈ ہے ہمارے پاس, ہم پہن نہیں سکتے. یہ سب کیا ہے؟ عذاب نہیں ہے کہ ہمارے پاس چیزیں ہیں ہم اس کو یوز نہیں کر سکتے ہیں. ہم بہت بڑی بڑی گاڑیوں میں نہیں گھوم سکتے ہیں. اور کیا ہے یہ سب؟ ہمارے بچے, کتنے بچے, ابھی میری امی کی فرینڈ کا بیٹا کتنے آئی تھنک 20 ایئرس کا تھا, اور اس نے بھی کچھ سامنے سے ان کو کیا اور اس کو گولی مار دی اور وہ مر گیا. 2 بچے تھے ان کے, اور انہوں نے اتنا بڑا گھر بنایا تھا, اتنا بڑا گھر بنایا تھا, میں آپ کو بتاؤں جنت جیسا گھر. اور جنت جیسا مینس کہ اتنا پیارا. اوبیسلی جنت تو نہیں دیکھی, لیکن اتنا جیسے ہم کہتے ہیں نا جو دنیا میں جن چیزوں کو اتنا پیارا, یعنی میں آپ کو ایکسپلین نہیں کر سکتی. اور انہوں نے دونوں بیٹوں کے لیے وہاں بنایا تھا, اور ان کو وہ اتنے زیادہ, یہ لوگ ریچ بھی ہیں لیکن دیکھیں پیسہ بھی ان کو نہیں بچا تھا. حالانکہ اس کے پاس اتنا پیسہ تھا, وہ تو دے سکتا تھا نا, لیکن اللہ نے مارنا تھا تو مار دیا. آپ دیکھو یہ چیزیں ہم کو بتاتی ہیں کہ میں تم سے نعمت کو چھین لوں گا. امیر بھی سیف نہیں ہے, غریب بھی سیف نہیں ہے. یہ آپ کو کیا لگتا ہے جو اتنے ہائی فائی ہمارے یہاں اسٹورز کھل گئے ہیں اور پارک ٹاورز میں اور یہاں وہاں ہم لوگ سب گھومتے ہیں, کھانا پینا ہمارا اتنا باہر ہو گیا ہے, تو ہم غریبوں کے دلوں میں کیا فرسٹریشن پیدا ہو رہی ہے؟ یہ چوریاں بڑھ رہی ہیں نا. ہم جب اتنے کام کر رہے ہیں اور سب مل کے اگر ہم ان غریبوں کے لیے کام نہیں کر رہے, صرف اپنا ہی خیال رکھ رہے ہیں, تو اس سے کیا تضاد پیدا ہو رہا ہے؟ وہ زیادہ تر بگڑ رہے ہیں, چوری کی طرف جا رہے, دین کا کام بھی نہیں ہو رہا, اور ہم ان کو دین کی طرف بھی نہیں لا رہے, اور ہم کو دنیا میں بھی کوئی فائدہ نہیں دے رہے. اور آپ کو پتا ہمارا بیت المال تو کچھ ہے ہی نہیں. تو جب 2 قوم میں اتنی زیادہ ڈسکریمنیشن ہو جائے اس میں کہ ایک تو کہاں کا کہاں امیر ہو جائے اور ایک بیچارے کے پاس کھانے کو نہیں ہو کہ وہ روٹی اور مرچی کھاتا ہو. آپ کے بچے کھائیں گے, میرے بچے کھائیں گے, میں اور آپ بھی نہیں کھائیں گے. آپ سوچو وہ کھاتا ہو تو ایسے ملک جلدی تباہ ہو جاتے ہیں. آپ سوچو یہ اللہ نے ہم سے نعمت چھینی. تو اب دیکھو اس طرح اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں خود نہیں بدلتا, وہ لوگ خود ایسے ہوتے ہیں جو خود تم لوگ جو گناہ کرتے ہو اس کی وجہ سے. اور دوسری بات پتہ ہے کیا ہے کہ ہم لوگ ہر الزام نان مسلم کو دیتے ہیں. امریکہ نے یہ کیا, امریکہ نے وہ کیا, امریکہ نے یہ کیا. اللہ کہتے ہیں کسی کے ہاتھوں کی وجہ سے تم کو مصیبت نہیں پہنچتی, اس نے جو بھی کیا, لیکن پہنچی کیوں؟ کیونکہ میں غلط ہوں. ٹھیک ہے نا. ایک ہمارا ہاتھ اتنا سا کٹے بھی تو کیا ہوگا؟ میں نے کوئی غلطی کی ہے. سب باتھ روم میں جا رہے, پانی گرم آ رہا ہے, میں جا رہی ہوں نہیں آ رہا. غلطی کس کی ہے؟ میری. ہم ڈانٹتے کس کو ہیں؟ سب کو, کہ تم نے سارا ختم کر دیا, میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. لیکن گناہ میرا ہے کہ جس کی وجہ سے مجھے تکلیف میں نہ آنا پڑا, وہ سب مزے سے آ گئے. تو یہ دیکھیں ہر تکلیف کے پیچھے میرا اور آپ کا کوئی گناہ ہے. ہم اپنا یہ عقیدہ بنا لینا, دیکھیں ہم بالکل صحیح ہو جائیں گے. آپ دیکھو ایک تو یہ عقیدہ ہم بنا لیں کہ ہر تکلیف میں ہمارا کوئی گناہ ہے جس کی وجہ سے ہم پر آئی ہے. ٹھیک ہے. اور سیکنڈ ہم یہ بنا لیں, پتہ ہے میرے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ جب میرے خوشیوں میں دن گزرتے ہیں اور سب کچھ اچھا ہونے لگتا ہے نا, تو میں کہتی ہوں کہ اللہ مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گیا, بھول تو نہیں گیا مجھے, کیونکہ مجھے اندر سے پتا ہے نا کہ میں بہت گناہ کرتی ہوں. تو پھر اللہ کہتے ہیں نا جب کوئی بہت گناہ کرتا ہے تو میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں, میں بھول جاتا ہوں اس کو, دنیا کی ساری عیش و عشرت دے دیتا ہوں. تو مجھے اور آپ کو اللہ کی ناراضگی کا تو ایک کچھ بھی نہیں چاہیے نا, ایک تنکا بھی نہیں چاہیے. تو اللہ آپ کچھ ہو ہی نہیں رہا, سب کچھ صحیح جا رہا ہے. اللہ کرے کہ رحمت کے ساتھ سب کچھ صحیح جائے, لیکن اس میں بھی ہم کو ڈرنا چاہیے. ہم کو یہ نہیں بولنا چاہیے ہاں میں بہت اچھی ہوں نا تو اس لیے میرے ساتھ سب کچھ صحیح ہو رہا ہے. آپ دیکھتے ہو ہمارے یہاں بہت زیادہ فیمس ہے کہ جو رچ ہوتا ہے وہ کیا کہتے ہیں, اللہ کا فضل ہے, کوئی نیکی کام آ گئی ہے, کہتے ہیں نا. یہ نہیں, ضروری نہیں ہے, اچھے لوگوں کو بھی اچھا ملتا ہے, وہ کوئی بات نہیں ہے, لیکن دونوں چیزوں کو اپنا عقیدے کو بلند کرنا چاہیے کہ کہیں اللہ آپ مجھ سے ناراض تو نہیں ہے.
اب مجھے بھول تو نہیں گئے، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کی ناراضگی کا ایک تنکا بھی نہیں چاہیے، اگر مجھ سے کہیں غلطی ہو گئی ہے تو اللہ آپ مجھے معاف کر دیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر اللہ کہہ رہے ہیں یہ بے شک اللہ سننے والے اور خوب جاننے والے ہیں. جیسے عادت تھی آل فرعون کی اور لوگوں کی جو ان سے پہلے تھے، جھٹلایا انہوں نے اپنے رب کی آیتوں کو، پس ہلاک کر دیا ہم نے ان کو گناہوں کی وجہ سے، اور غرق کر دیا ہم نے آل فرعون کو، اور سب تھے ہی ظالم. بے شک بدترین زمین پر چلنے پھرنے والا اللہ کے نزدیک وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا، پس وہ ایمان لائیں گے. ایمان ہی نہیں لاتے، نہیں وہ ایمان لاتے. یہ بھی آپ کر سکتے ہو. اس میں کیا ہے اللہ کے نزدیک بدترین کیوں ہے؟ دیکھیں ایک اور جگہ اللہ نے بتایا کہ تم جانور ہو، بلکہ جانور سے بھی زیادہ بدتر. حالانکہ اللہ نے انسان کو کیا کہا؟ ویسے اشرف المخلوقات کہا، اس کو بتایا کہ خلیفہ بنانے والا ہوں جو میری باتوں کو لوگوں تک پہنچائے گا. ٹھیک ہے نا، کہا نا اللہ نے. تو اللہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ بدترین مخلوق ہو، اب تم جانور سے بھی زیادہ بدتر ہو؟ یعنی جس انسان کی زندگی بغیر مقصد کے گزرے وہ جانوروں والا ہی ہوتا ہے. ہاں، جانور کی زندگی کا کوئی مقصد ہے؟ وہ اپنے بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے کسی کے بھی بچے کو کاٹ لیتا ہے، کسی کو بھی مار دیتا ہے، اپنا پیٹ بھرنے کے لیے کسی کا بھی حق مار لیتا ہے. وہ روڈوں پہ سیکس کر لیتے ہیں، ان کا کوئی کچھ بھی نہیں ہے، ان کے ساتھ کوئی دین ایمان نہیں ہے، جہاں جانا ہوتا ہے وہاں جاتے ہیں، کچھ کرنا ہوتا ہے کوئی گول نہیں ہے. تو آج آپ کو کیا لگتا ہے میرا اور آپ کا وہ حال نہیں ہے؟ ہم صبح کا ناشتہ کرتے ہیں تو دوپہر کے کھانے کی فکر، دوپہر کا کھانا کھاتے ہیں تو رات کے کھانے کی فکر، اور دوسرے دن رات کو سوتے ہوئے بھی دوسرے دن کی سب چیزوں کی فکر. تو ہمارا کیا مقصد ہے؟ اور کس مقصد پر انسان کو اتنی بڑی فضیلت دی تھی اللہ نے؟ قرآن کی. اللہ نے کہا میں نے پہاڑ پر بھی قرآن اتارا، مگر اس نے اس کی ڈیوٹی نہیں لی. کس نے لی؟ انسان نے. جبھی تو اللہ نے اس کو اتنا بلند کیا. آج کیوں ہم نیچے گر گئے؟ کیونکہ ہم نے اس کی رسپانسبلٹی نہیں لی، ہم نے اس کو اپنی زندگی کا مقصد نہیں بنایا، جس کی وجہ سے اللہ قرآن میں خود کہتے ہیں تم جانور سے بھی زیادہ بدتر ہو. آج آپ دیکھو ہمارا بھی کیا حال ہے. ہم اپنے بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے دوسروں کے بچوں کو مار دیتے ہیں، ایک موبائل چھیننے کے لیے مار دیتے ہیں، دوسروں کا حق مار دیتے ہیں. ہم صرف اپنی زندگی گزار رہے ہیں، ہم کو کسی دوسرے کی فکر نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے. آپ دیکھو ہمارے ملک میں، بلکہ ہمارے ساتھ بھی اتنا معاملہ آیا، سیلاب آیا، سب کچھ آیا، ہمارے کھانے کم ہوئے نہیں ہوئے نا. رمضان میں ہی آیا، اس وقت تو ہمارے دل بھی سافٹ ہوتے لیکن ہماری فرائیاں کم ہوئی نہیں ہوئی. ہماری ایسا ہوا ہم نے عید نہیں منائی؟ ایسا بھی نہیں ہوا نا. دیکھو ہم لوگ کیسے لوگ ہیں. ہم میرے ساتھ بھی نہیں ہوا، لیکن ہم لوگ ایسے لوگ ہیں کہ ہم صرف اپنا ہی سوچے جا رہے ہیں، اوندے منہ کر کے بس چلے جا رہے ہیں دنیا کی محبت میں. تو اللہ یہاں پر یہی بتا رہے ہیں کہ وہ لوگ ایسے ہی ہیں جیسے چلنے پھرنے والا دواب. کیا ہوتا ہے؟ ہر چلنے پھرنے والا. جنہوں نے کفر کیا وہ ایمان ہی لائیں گے. بدترین ہے وہ چلنے پھرنے والا اللہ کی نظر میں. وہ لوگ کہ آپ نے عہد باندھا ان سے، پھر وہ توڑ دیتے ہیں اپنا عہد ہر مرتبہ، اور وہ ذرا بھی نہیں ڈرتے. لہٰذا اگر آپ ان کو پائیں لڑائی میں تو بھگا دیں ان کے ذریعے سے ان لوگوں کو بھی جو ان کے پیچھے ہیں، تاکہ وہ نصیحت پکڑیں. یعنی اللہ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ جو بار بار آپ سے عہد کرتے ہیں اور بار بار اپنے عہد کو توڑ دیتے ہیں، جیسے کہتے ہیں کہ نہیں، جب جنگ ہوتی ہے اور مسلمان ذرا طاقتور ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ نہیں اب ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور پھر ان کے ساتھ مل جاتے ہیں. اگر بار بار وہ عہد توڑ دیتے ہیں تو پھر اب جب میں آپ کی ملاقات ہو تو آپ کیا کریں؟ ان کو اچھی طرح انتقام لیں تاکہ جو ان کے پیچھے وہ بھی سدھر جائیں، دوبارہ آپ کے ساتھ بے خیانتی کرنے کی کوشش نہ کریں. اس کے بعد اللہ کہہ رہے ہیں اگر آپ ڈریں کسی قوم کی خیانت سے تو پھینک دیں ان کی طرف برابری کا معاہدہ. بے شک اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتے خیانت کرنے والوں کو. یعنی اگر کسی کے ساتھ آپ کا معاہدہ ہوا ہے اور آپ کو ڈر ہے کہ وہ خیانت کرے گا تو آپ ان سے پہلے ان سے یہ معاملہ ختم کر دیں. یعنی اچانک ان پہ حملہ نہ کریں، بلکہ پہلے سے ہی ان کو کہہ دیں کہ اب یہ معاملہ میں ختم کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، برابری پر پھینکیں یعنی پھر ان سے جنگ کر لیں. ٹھیک ہے نا، یہ نہیں کہ بغیر اگر بولے معاملہ ختم کر دیں گے تو برابری تو نہیں ہوئی نا. اللہ چاہتے ہیں برابری پر ان کو انفارم کر کے آپ ان کے ساتھ جنگ کریں. یہ دیکھیے مسلمانوں کا کیریکٹر اللہ آپ اس میں سے مورل نکالیں کہ دشمن کے ساتھ بھی اللہ کہہ رہے ہیں کہ ناجائز نہیں کرو. ہاں جنگ میں ملے تو خوب مارو، لیکن خامخواہ نہ ملے تو خامخواہ ان کے ساتھ مٹ بھیڑ کرنے کی ضرورت نہیں. آگے یہ بھی آئے گا. اور یہاں پر بھی کہہ رہے ہیں ہاں اگر تم کو ان کے خلاف ایسا لگے کہ وہ ہم پر کبھی بھی چڑھ کر جنگ کر سکتے ہیں بغیر بتائے، اس سے پہلے تم ہی ان پر حملہ کر دو بتا کر کہ ہم اب یہ معاہدہ ختم کرتے ہیں.